السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر طرح کا عبادت کے لائق ہے، تو وہ کسی غیر اللہ کے سامنے کٹنا تو گوارا کریں گے، اپنی جان دینا تو گوارا کریں گے، لیکن غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس کی عبادت کرنا، وہ گوارا کبھی نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کا پکا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو وہ کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ ایسے بہت سے تاریخی واقعات گزرے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے دین کی خاطر بہت طرح طرح کی تکلیفیں جھیلی ہیں، طرح طرح کے ظلم و ستم سہے ہیں، لیکن غیر اللہ کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا ہے۔ ایسا ہی ایمان افروز واقعہ میں تاریخ سے بیان کروں گی۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہے بنت فرعون کی مشاطہ کا۔ پہلے تو مشاطہ کے معنی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ مشاطہ کہتے ہیں عورتوں کا بناؤ سنگار کرنے والی عورت۔ تاریخ نے بنت فرعون کی مشاطہ کا نام یاد نہیں رکھا، البتہ اس کا عمل تاریخ نے اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے۔ بنت فرعون کی مشاطہ ایک نیک خاتون تھی۔ وہ اور اس کا شوہر دونوں مملکت فرعون میں سکونت پذیر تھے۔ اس کا شوہر فرعون کا خادم تھا اور خود وہ بھی دختران فرعون کی ایک خادمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی پر احسان کرتے ہوئے انہیں ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرمایا۔ اس بات کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ فرعون کو اپنے خادم کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں خبر ہو گئی۔ اب جب فرعون کو اس کے ایمان کی خبر ہوتی ہے تو فرعون اس کو بلا کر بڑی ہی سفاکی کے ساتھ قتل کرا دیتا ہے۔ اب مشاطہ بیچاری بدستور فرعون کے یہاں کام کرتی رہی اور اپنے 5 ننھے منھے بچوں کا پیٹ پالتی رہی۔ ایک دن مشاطہ بنت فرعون کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اسی دوران کنگھی اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گرتی ہے۔ جب کنگھی زمین پر جا گرتی ہے تو مشاطہ کے منہ سے یہ بے اختیار نکلتا ہے بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی جو یہ سن کر بولتی ہے کہ اللہ یعنی میرے والد۔ مشاطہ نے قدر سختی سے آواز بلند کرتے ہوئے کہا کہ ہرگز نہیں، وہ اللہ جو میرا اور تمہارا اور تمہارے والد کا بھی رب ہے۔ بنت فرعون کو حیرت ہوئی کہ میرے والد کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس نے اپنے باپ فرعون کو بتایا تو اس سے بھی بڑا تعجب ہوا کہ محل میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس کے سوا کسی اور کو پوجتا ہے۔ اس نے مشاطہ کو بلا بھیجا۔ کون ہے تمہارا رب؟ فرعون نے اس سے گرج کے ساتھ پوچھا۔ میرا اور آپ کا رب اللہ ہے، مشاطہ نے نہایت اطمینان اور جرأت مندی سے جواب دیا۔ فرعون نے مشاطہ کو حکم دیا کہ اپنا دین چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں مانی اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال کر اذیتیں دو۔ مشاطہ اس پر بھی ثابت قدم رہی۔ آخر فرعون کے حکم سے تانبے کی ایک بڑی سی ہانڈی میں تیل گرم کیا گیا۔ ہانڈی خوب جوش مارنے لگی تو فرعون نے سپاہیوں سے کہا کہ مشاطہ کو ہانڈی کے روبرو لایا جائے۔ مشاطہ نے کھولتے ہوئے تیل کی صورت میں جب عذاب کا منظر دیکھا، جب اس عذاب کو دیکھا تو دل میں کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، زیادہ سے زیادہ میری جان ہی جائے گی، یہ جان ہی جائے گی، اس سے اوپر اور کیا ہوگا۔ فرعون کو مشاطہ کی اس بے خوفی کا جب ادراک ہوا تو اس بے رحم نے سوچا کہ اسے اس کے 5 یتیم بچے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، کیوں نہ ان کے ذریعے سے مشاطہ کے عذاب کی شدت اور اس کی دردناکی میں اضافہ کیا جائے۔ اس نے 5 معصوم بچوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ انہیں لایا گیا۔ وہ معصوم سے پھول سے بچے بے خبر گول مٹول اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں کہاں لے کے جایا جا رہا ہے۔ وہ ماں کو دیکھتے ہی اس سے چمٹ گئے اور رونے لگے۔ دکھیاری ماں بھی ان کے انجام کو سوچ کر رونے لگی اور اپنے جگر گوشوں کو بے اختیار چومنے لگی۔ جو سب سے ننھا منھا اس کا بچہ تھا، سب سے چھوٹے بچے کو اس نے گود میں لے لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اب سپاہیوں نے فرعون کے حکم سے بڑے بچے کو اٹھا لیا اور کھولتے ہوئے تیل کی جانب چل پڑے۔ بچہ چیختا رہا، چلاتا رہا، اپنی ماں کو پکارتا رہا اور سپاہیوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں اپنے ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔
اس دوران سنگ دل سپاہی اسے اپنے کھردرے ہاتھوں کی پے در پہ ضربوں کا نشانہ بناتے رہے۔ رنج و الم کے مارے نڈھال ہوتی ہوئی ماں اسے الوداعی نظروں سے دیکھتی رہی۔ لمحے ہی میں سپاہیوں نے بچے کو ہانڈی میں اچھال دیا۔ چھوٹے بھائیوں نے جب اس بھیانک منظر کو دیکھا تو اس بھیانک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے اپنی ننھی ننھی ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ جوش کھاتے ہوئے تیل نے چند ہی لمحوں میں، منٹوں میں اس معصوم کے کمزور جسم کو نگل لیا اور اس کی ننھی منھی سفید ہڈیاں تیل کی سطح پر نمودار ہو گئیں۔ تو فرعون نے مشاطہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے تم اللہ کا انکار کر دو۔ مشاطہ نے اس کا مطالبہ سختی سے رد کر دیا۔ اب فرعون کو اور بھی طیش آ گیا۔ اس درندہ صفت کے اشارے سے مشاطہ کے منجلے بیٹے کو بھی اٹھا کر ہانڈی میں پھینک دیا گیا۔ ماں دیکھتی رہ گئی۔ اب اپنے بھائی کی طرح اس کی بھی ننھی منھی سفید ہڈیاں تیل کے اوپر آ گئیں، لیکن مشاطہ کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی۔ اب دوسرے کے بعد تیسرے اور چوتھے بچے کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں جھونک دیا گیا۔ جلے ہوئے گوشت کی بو ہر سو پھیل گئی۔ اب شیر خوار کی باری تھی، جو اس تمام ہنگامے سے بے خبر ماں کی نرم آغوش میں اس کے سینے سے چمٹا بیٹھا تھا۔ سپاہیوں نے اسے چھینا تو مشاطہ کی دلدوز چیخ فضا میں بلند ہو گئی۔ شاید وہ ڈگمگا جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیر خوار کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ اس شیر خوار بچے نے بولا کہ پیاری ماں صبر کرو، تم حق پر ہو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور ماں کو بھی جیسے قرار آ گیا۔ مشاطہ اپنے 5 جگر کے ٹکڑے قربان کر چکی تھی۔ وہ چاہتی تو فرعون کے سامنے صرف ایک کفریہ کلمہ کہہ سکتی تھی اور یہ کفریہ کلمہ کہہ کر اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کے 5 بچوں کی مہمانی کو جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ بہتر ہے اور لافانی ہے۔ اب کہ فرعون کے سپاہی پاگل کتوں کی طرح مشاطہ پر جھپٹے، ہانڈی کے قریب پہنچ کر اچانک مشاطہ نے فرعون کی طرف دیکھا اور اس سے بولی کہ مجھے تم سے صرف ایک بات کہنی ہے۔ فرعون بولا کہ ہاں بولو۔ تو مشاطہ بولی کہ تم میری اور میرے 5 بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ مشاطہ نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے چند ہی لمحوں بعد اس کی ہڈیاں بھی تیل کی سطح پر تیر رہی تھیں۔ اللہ اکبر! یہ تھا مشاطہ کا ایمان افروز اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی رات مشاطہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملا، جو انعام و اکرام اللہ کی طرف سے اس پر ہوا، اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بھی کیا تھا۔ بیہقی کی روایت ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراء کی رات سفر کے دوران نہایت ہی پاکیزہ خوشبو کا جھونکا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ مجھے جواب ملا، یہ دختر فرعون کی مشاطہ اور اس کے بچے ہیں۔ تو یوں یہ مومن خاتون اپنے رب کے قرب و جوار میں جا بسی۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش پر اسے پورا اترنے کے صلے میں مشاطہ کو نہروں والی جنت عطا کی ہوگی، اور نہروں والی جنت کے بھی کیا کہنے۔